السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 19 ہے، ہماری سورہ شعراء ہے۔ شعراء شاعر کی جمع، جو شعر کہتے ہیں، اور آیت نمبر ہماری ہے 105۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی کے لیے، اور وہ جو کمزور مسلمان 13 سالہ مکی دور میں صرف جو کہتے ہیں نا کہ 100 سے اوپر چند گنتی کے لوگ تھے کہ جو صرف ایمان لائے تھے، اور زیادہ تر جو طبقہ تھا وہ غریب لوگوں کا تھا، غلام طبقہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ تسلی تھی ان کو حضرت نوح کا قصے میں بھی۔ اب کیا تسلی تھی؟ اس میں ایک تو یہ بتایا گیا تھا کہ دین کی تبلیغ کے لیے ہر نبی کو جو تکلیف اٹھانی پڑی، تو یہ ان کو دکھ پہنچایا ہمیشہ سے ہی ان کی قوم نے، اور تکلیفیں دی۔ اور پھر دوسری طرف کفار اور مشرکین مکہ کو بھی جو سمجھ لیں کہ ایک تنبیہ تھی کہ جتنی مرضی آپ لوگ کر لیں، تنگ کر لیں، جو مرضی کر لیں، تو آخر بالآخر اللہ کا عذاب آیا، اور پھر کیا ہوا؟ غرق ہو گئے۔ اور حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ان کی 10ویں پشت میں سے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت آدم سے لے کے حضرت نوح تک کافی، یعنی کہ ہر جو نبی کافی تھے، نبی تھے کہ جو وہی والا، یعنی کہ اللہ کا ایک ہی پیغام پہ چل رہے تھے۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے وہ نبی تھے جن کو رسالت دی گئی۔ یہ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اس کو کہتے ہیں جن کو شریعت دی جاتی ہے، لائف سٹائل۔ تو ان کو شریعت دی گئی تھی سب سے پہلی حضرت نوح علیہ السلام کو۔ اور یاد دہانی کے لیے بھی بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام ان 5 پیغمبر اور رسولوں میں سے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبروں کا خطاب ملا۔ قرآن میں ہی اولو العزم جو ہے ان کا خطاب ان کو ملا تھا۔ وہ کون کون سے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ہم اب پیچھے قصہ پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تسلی کے لیے کہ ان کی جو زندگی تھی وہ بہت سخت تھی، اس لیے سخت میں کہہ رہی ہوں کہ بہت لمبی تبلیغ تھی ان کی۔ قرآن پاک کی 28 پاروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور مختلف جگہوں پہ ان کی ان کے مختلف کہیں ان کا بتایا گیا ہے کہ قوم کے ساتھ کیا ہے۔ باقاعدہ ایک سورت بھی 29ویں پارے میں سورہ نوح بھی ہے، اور کہیں کوئی واقعہ، کہیں کوئی واقعہ۔ یہاں جس صرف اتنا جو بتایا گیا ہے کہ ان کی جو دعوت کا کہ تھوڑے سے جو الفاظ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان آیات میں، اور آگے سے ان کے نفرت اور حقارت سے کیا جوابات تھے تو اس کا ذکر ہے۔ تو پہلا ہی جو لفظ شروع ہوا ہے اس میں سے آپ یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت، جھٹلایا، قوم نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ کیا؟ کس کو جھٹلایا تھا؟ نیل مرسلین، تمام۔ اب یہاں دیکھیں، حضرت نوح کو بھی کہہ سکتے تھے، نبی کو بھی کہہ سکتے تھے، پیغمبر کو بھی کہہ سکتے تھے، رسول کو بھی کہہ سکتے، نوح رسول کو، نوح پیغمبر کو، نوح نبی کو، یا اکیلا بس قوم نوح بھی سکے، ان کی قوم کے نوح کو بھی جھٹا۔ اللہ نے یہاں کہا نیل مرسلین۔ اب یہ پیغمبروں کو کیا مطلب ہوا؟ بڑے بڑے مفسرین اس پہ جو تبصرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کہ ہمارا جو ایمان ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں ہمیں اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، تمام رسولوں پر، پیغمبر، نبی، 1,24,000، ہمارا سب پہ ایمان ہے، آخرت پہ، تقدیر پر، قبر، حشر، قیامت، دوبارہ اٹھنے پر، جنت، دوزخ، یعنی کہ یہ ہم کہتے ہیں اس پہ ایمان ہے۔ اب ان سے پہلے جو نبی تھے تو وہ نبی تھے، یہ پہلے رسول تھے جن کو شریعت دی گئی تھی، اور ایک پیغمبر کا انکار اصل میں سب کا انکار۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پیغمبر تو کیا لائے ہیں؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی بات، اللہ کا حکم۔ وہ اپنی مرضی سے تو نہ آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ رہے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کوئی پیغام دے رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کا ایک پیغمبر کا انکار نہیں، یہ تمام پیغمبروں کا انکار، اور سب پیغمبروں کے انکار کے پیچھے اللہ کے حکم کا انکار۔
تو اللہ نے کہا انہوں نے بھی جھٹلا دیا. ان کے لیے ان کی سمجھ لیں یہ فرسٹ ٹائم تھا، یہ فرسٹ ٹائم. ان کی حالت بہت بگڑ چکی تھی ٹوٹل. اللہ کو یہ توحید ان کے اندر ہے ہی نہیں تھی، ختم کر دی تھی توحید ان کے. اور ان کا آپ کتابوں میں بھی یعنی کہ جو مفسرین تفاسیر، ان کا جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ جو بت وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے. جو بزرگ ان کے نیک فوت ہو چکے تھے، جن کو جی وہ فلاں ولی اللہ فلاں وہ ہماری سفارش کریں گے، وہ پہلے تو ان کی یہ جو تصویریں بنائی، پھر ان کی مورتیاں بنا کے ان کے آگے بیٹھے گی، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اب یہ ہماری بات وہاں تک پہنچائیں گے. خیر شیطان نے ان کو یہ کام سکھایا تھا. اور کیونکہ ہر برائی کا جو ابتدا تھی شیطان نے خود پرفارم کر کے دکھایا، اور کہتے ہیں نا پرفارمنس دے کے ان کو سب کو قوم کو جو ہے گمراہ کیا. تو اسی طرح یہ بھی گمراہ ہو گئے تھے. اذ قال لہم، جب ان کو کہا، اخوہم نوح، ان کے بھائی نوح نے. اچھا اب بھائی کیا، الا تتقون، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آتا، تمہیں خوف نہیں آتا. اچھا اخوہم نوح کیوں؟ اللہ نے کہ اس لیے بھائی کہ باہر سے کوئی بندہ آتا تو کیا کہتا کہ تیری ایسی کی تیسی، تو کون ہے باہر سے آگے ہمیں کہنے ہمارے گھر کو. ہم لوگ بھی کوئی باہر کا بندہ آ کے ہمارے معاملات میں، نجی معاملات میں کوئی دخل اندازی دے یا ہمیں، تو ہم کہیں گے کون ہو بھی، ہو آر یو، گیٹ آؤٹ، شٹ اپ، تو یہاں سے جاؤ، بھاگ جاؤ، تم کون. اللہ انہی کا بھائی تھے، ان کے قومی بھائی، نسلی بھائی، ظاہری بات ہے آپس میں. تو اللہ کے نبی کو یہ لفظ بتا کے کیا تھا تسلی بھی، اخوہم نوح، انہی کا تو بھائی تھا نوح. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جب سٹارٹنگ ہوئی تھی سورت، کیا نبی آپ کیا اپنے آپ کو ختم کر لیں گے، گلا لیں گے غم میں، کہ یہ کیونکہ قریش مکہ یہ بھی اپنے بھائی تھے، کزن تھے سارے، کوئی چاچے مامے کوئی تھوڑے ان کے تھے. تو سارا یہ خونی رشتے تھے. اور جھٹلا کون رہا تھا، دشمن کون بن گئے تھے، طرح طرح کے جو شعرا، کوئی بھی شاعر کہتے تھے تو کبھی نعوذ باللہ مجنون، تو کبھی دیوانہ، تو کبھی کچھ، تو کبھی جادوگر. تو اب وہ کون تھے، وہ میں نے بتاتی ہوں نا کہ کوئی باہر والا بندہ کہہ جائے نا تو بندہ تھوڑی دیر غصہ ہوگا، پھر ذرا بندہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن جو اپنوں کا دکھ ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. وہ جو یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ آپ یہ کہ جو آپ کا خونی رشتہ جو آپ کے ساتھ کر جائے گا نا، وہ آپ چاہے گلا کریں، زبان سے نکال لیں نہ نکال، کبھی بھی آپ آزما کے دیکھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، وہ جو کسک اور وہ جو کہتے ہیں نا وہ رہتی ہے چبھن، وہ جو دل میں چبھن رہتی ہے، یہ خونی رشتے کی چبھن کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ جو دکھ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ القابات سے اور توہین امیز القابات سے جو نواز رہے تھے، وہ کون تھے؟ وہ جو کبھی صادق امین کہتے تھے، وہی والے بھائی. تو نے کہا ہائی ان کا بھائی بھی تھا نوح، ان کا بھائی بھی تھا. اس نے کہا ہائی ڈرتے نہیں ہو، خوف نہیں آتا. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. رسول یعنی کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، یعنی کہ جو مجھے رسیو ہوا ہے ایز اٹ از، امین امانت داری سے، بغیر اس کو کچھ کم و بیش کیے، میں تمہیں ایز اٹ از اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں. میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں تمہیں، میری بات نہیں ہے. یہ منسوب سارے کہ اللہ کا جو رسول اللہ کا رسول جو میں چنا ہوا رب کا پیغام ہے، تو اس کو میں امانت داری سے تمہیں بچا رہا ہوں. فاتقوا اللہ، کیا ہے بس، کیا ڈر جاؤ اللہ سے، یعنی کہ اللہ کا وجود ہے، ڈر جاؤ. وَأَطِیعُونِ، اور میرا کہنا مان لو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اچھا آگے ان کا کیا تھا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ، میں تو تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں سوال نہیں کرتا. أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. اب ہم یہاں کہتے ہیں کسی نے تھوڑی سی بات بھی بتانی ہے، ہاں بھئی کیا چارجز ہیں، کیا ہے، وہ تھوڑا سا ڈیمو دے دیں گے، جی آپ آئیں جی ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آ جائیں یا ادھر آ جائیں. کہ میں نے تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگنا، میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا. تو ان اجریہ، میرا تو اجر جو ہے، اللہ کس کے پاس ہے، سوائے اعلیٰ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب. یعنی کہ دیکھا جائے، حضرت موسیٰ کی بات ہوئی، حضرت ابراہیم کا قصہ آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا،
کہ بات وہی تھی. کبھی کسی محفل میں کبھی رحمان کا ذکر آیا، پیچھے جو 15ویں سپارے کے بعد کہیں رحمان کی ریپیٹیشن تھی، اور اب رب العالمین. اور اللہ نے وہ کلپ یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس حصے کی ان کی زندگی، ان کی لائف کے کہ کیا پیغام سب کا ایک ہی تھا کہ اگر رحمان کی بات تھی تو سب کی ایک ہی بات تھی، اگر اللہ کی توحید کی بات تھی تب بھی ایک ہی بات تھی. کبھی رب العالمین کا ذکر کیا، کیا جتانا تھا کہ رحمان ہو، اللہ ہو، رب العالمین ہو تو ایک ہی ہے، اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں. تو وہ کہ رب العالمین تو تمام جہانوں کا رب، یعنی کہ کوئی اس کے ایک ہی رب ہے، ایک ہی تمام جہانوں کا بس ایک ہی رب ہے. تو مجھے تو اجر وہ دے گا جس نے مجھے چنا ہے، مجھے تمہارے لیے پیغمبر رسول بنائے. فاتقوا اللہ واتیون، اور ڈر جا. پھر وہی بات، ہائے دوبارہ دیکھیں وہ اسی چیز، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ حق ہے. اللہ سے جو ڈرتا نہیں ہے نا، جس کو اللہ کا ڈر نہیں، پھر وہ سب کچھ ہی کر سکتا ہے. ظاہری بات ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب کی ہستی کیا ہے، اسی لیے کہ رب کو تو پہچان جاؤ. کہ اب انہوں نے اس اللہ یعنی کہ فتق اللہ سے پہلے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے، رب العالمین. یعنی کہ تمہیں جتنا تمہاری یہ چھوٹی سی آنکھ، جو کہتے ہیں تمہیں اس آنکھ سے جو نظر آتا ہے جہان. جیسے حضرت علی سے کسی یہودی نے سوال کیا کہ کیا اللہ جو ہے جس کا تم کہہ رہے ہو کہ رب ہے، تو اس نے کافر نے سوال کیا تھا کہ کیا وہ اس پوری کائنات کو ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ ایک مرغی کا انڈا کتنا ہوتا ہے، کیا انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ حضرت علی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو دائیں دیکھ. اسے دائیں طرف نظر دوڑائی، پھر کہتے بائیں دیکھ، بائیں دیکھا، سامنے دیکھ، پیچھے دیکھ، اوپر دیکھ، نیچے دیکھ. تو کہتے اب آنکھ بند کر. اس نے آنکھیں بند کی، اسی طرف چاروں طرف دیکھ کر. اس نے کہا جو کچھ تو نے دیکھا کیا سارے منظر تیری آنکھوں میں موجود ہیں؟ اس نے کہا ہاں میری آنکھ میں. تو انہوں نے کہا کہ اے کم عقل، جو رب، وہ رب العالمین، جو کائنات کا رب تیری بادام سے چھوٹی آنکھ میں یہ پورے نظاروں کو سمیٹ سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہوگا کہ پوری کائنات کو ایک انڈے میں بند کر دے. تو وہ رب العالمین ان کے بتایا گیا کہ تمہاری یہ جو بادام سے چھوٹی آنکھ، تمہیں جو نظر سے تم جتنا کچھ عالم دیکھ رہے ہو، اس کا جو اللہ اتنا جو بتا رہا ہے بار بار، اس اللہ سے ڈر جاؤ. وہ بہت بڑی ہستی ہے، وہ بہت بڑا طاقت والا ہے. اور اس سے ڈرنے کے لیے نبی پیغمبر اس کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے، اس کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے. کالو بولے انؤمنو، آگے سے ان کا جواب ہٹ دھرمیاں، انؤمنو کیا ہم مان جائیں، مان ہی جائیں، ایمان ہی لے آئیں، لکھا تیرے لیے، صرف تیرے لیے، تیرے کہنے پہ کہ چلو یعنی کہ تو اگر ہمارا ہے، ہم کیا تیرے کہنے پر کیوں. اب یہاں سے لفظ اگلا دیکھیں، وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، تیرے تو فالورز جو ہیں، تیری پیروی کرنے والے رذیل، ارذلون رذیل لوگ ہیں، رذیل لوگ ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا بہت کم حیثیت والے. اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمہارے فالورز جو ہیں وہ کم حیثیت کے، اس لیے بھی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم لوگوں کا بھی یہی کہتے ہیں نا کہ دنیا والوں کا یہی معیار ہوتا ہے نا کہ آپ کی کتنی پہنچ ہے، کون ہے، فلاں، ہاں جی ہمارا فلاں واقفیت ہے، فلاں. ایک دفعہ اتفاق ہوا، ہم کسی سے ملے تو تھوڑی تھوڑی بات ہے، وہ فلاں ہے نا فلاں، اس کو بھی میں جانتا ہوں، وہ فلاں ہے نا فلاں، اس کو بھی میں جانتا ہوں. مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا کہ آپ ہم جا کے آپ ان سے پوچھیں. تو یعنی کہ لوگ کوئی تھوڑا سا بندہ کسی پوسٹ پہ ہو، سیٹ پہ ہو، تو کہیں نہ کہیں سے کہیں گے انگڑی سرنگی مل لی جائے، کہیں نہ کہیں سے جان پہچان نکل لیا جائے، میں ذرا جی ہو جاؤں گا اچھا خاصا. تو کہنے کہ کیا پتہ ہے کہ نہیں، پہلے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو فالورز ہیں وہ رذیل لوگ ہیں.
اچھا آگے سے ان کا جواب حضرت نوح علیہ السلام کا. ابھی یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ قرآن یہ نہیں کہ جو اس وقت کا جو مکہ کا واقعہ تھا نا، باقاعدہ ہم پیچھے بھی بڑا ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اور آگے سورت بھی 30ویں پارے میں بھی آئے گی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل کہا اچھا ٹھیک ہے کہ اگر کسی ان کے رشتہ داری کی وجہ سے یا بھائی ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی نسبت سے اگر ہم چلیں آپ کی بات سن بھی لیں مان بھی لیں، لیکن ہم جو ہے نا کیا کریں. یہ جو عمار بن یاسر، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بلال حبشی، اب یہ لوگ غلام طبقہ آپ کے پاس یہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان پیچھے انہوں نے یہ اون کے کپڑے پہنتے تھے، اونی، تو ان سے بو آتی ہے، تو ہم تو نہیں بیٹھ سکتے. اور ویسے بھی ان کے ساتھ ہمیں بیٹھا ہوا دیکھ لیا دوسرے عرب کے سرداروں نے، تو ہماری کیا رہ جائے گی؟ پورے عرب میں ہمارا ایک نام ہے، پورے عرب میں تو ہم ان کے درمیان بیٹھے ہوں گے تو کیا ہماری عزت رہ جانی ہے؟ یہ اصل میں اس کا نا بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ تھا. تو یہاں اللہ نے ان غریبوں کو، اس صہیب کو، بلال کو، اور اللہ تعالیٰ عمار کو، عمار کی ساری فیملی کو، وہ تسلی کے لیے پھر اللہ نے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ 28 صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. تو جو کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ، قرآن کا اعجاز یہی تھا کہ اس وقت واقعے کے مطابق اللہ وہ جو سین جو ہے نا وہ سامنے لے آتا تھا اس نبی کا. اچھا اب انہوں نے آگے سے کہتے کالا بولے وما علمی، تو انہوں نے کہا مجھے کیا علم، مجھے کیا ضرورت ہے، بما کانوا یعملون، وہ کیا کرتے ہیں. یعنی کہ مجھے ایک تو بات یہ کہ مجھے ان کے پیشوں سے نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، اور رب بھی جو رب کا حکم ہے وہی نبی کا طریقہ ہے، جو رب کا حکم ہے، جو رب کی چاہ ہے وہی نبی کی چاہ ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تب بھی ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. تو اب نبی اللہ کی بات، اللہ جیسی بات ہی کرے گا، کیونکہ مجھے کیا پتہ، مجھے ان چیزوں سے نہیں ہے. وہ پیشے سے کیا کام کرتے ہیں، وہ ان کی دنیا میں، معاشرے میں ان کی مالی حیثیت کیا ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یعنی کہ اگر ہم دونوں طریقوں سے اگر اس کی تفسیر میں جاننا چاہیں، دوسری یہ کہ ان کو سرداروں نے کہا کہ یہ جو رذیل لوگ تم پر ایمان لائے ہیں، یہ بھی ایویں مچی اوپر سے ایمان لائے ہیں، اندر سے یہ بھی نہیں تمہیں مانتے. تو انہوں نے کہا میں تو ظاہر ہی جانتا ہوں، اندر کا باطن کا حال تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، مجھے نہیں پتا. کیوں؟ ان حسابہم، اس چیز کا ان کا جو حساب ہوگا، الا علی ربی، رب پہ ہے. اب کرامن کاتبین ان کی کیا ڈیوٹی ہے کہ جو کچھ بولیں، وہ لپسنگ ہو، کوئی کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، کچھ بھی ہے تو آپ نے نا لکھنا ہے، ریکارڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب کس اس عبادت میں کتنا اخلاص تھا، یا پرفارمنس میں کتنے آپ مخلص تھے، کتنے تقوی کے ساتھ تھا، کتنا خضوع و خشوع تھا، اس کے باقاعدہ نمبرنگ ہے. اور وہ نمبرنگ وہ اللہ کے پاس ہے اس چیز کا. یعنی کہ آپ نے کہا جی 100 نفل پڑھنے، چلو جی اب جیسے تھے رات کو، جمعے کی رات تھی، ہم نے جی اتنے نفل پڑھ لیے، یہ پڑھ لیے، یا رمضان ہے میں نے اتنے قرآن پاک پڑھ لیے، ٹھیک ہے، اتنی میں نے تسبیحاں کر لی، ٹھیک ہے، یہ کاؤنٹنگ جو کر لی ساری، یہ نا یہ کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے لے، اور تسلی ہو جاتی کہ جی ہم نے یہ کر لیا. لیکن اب اس کے پیچھے کیا تھی ریزن؟ تو زیادہ تر تو ہم لوگ کیا ہوتا ہے، ہماری تو اپنی ضروریات ہی ہوتی ہیں، اپنی مشکلات ہی ہوتی ہیں، اپنی وہ دعائیں ہی ہوتی ہیں، اپنی حاجات ہی ہوتی ہیں. ہم نے تو دین کو اپنی مرضی کے مطابق ہی کیا ہوا ہے نا، کہ وہی نا کہ بس وہ جنتر منتر ہو جائے، یہ ہم بھی پڑھ لیں، یہ بھی پڑھ لیں، بس جنتر منتر، یہی اسی لیے تو ہم کرتے ہیں. تو وہ اللہ کے لیے کیا کیا ہے، تو وہ جو اللہ کے لیے جو کام ہے وہ اس کی سمجھ لیں کہ اس کی جو جمع ہونا ہے نا، وہ اس کا بینک ہی علیحدہ ہے. اور وہ جب آپ کے نامہ اعمال جب تلیں گے، تو جب وہ بینک کھلے گا، تو وہ جو نامہ اعمال کھلیں گے تو وہ آپ سے ہاں یہ جی ہاں میرے 1000 نفل بھی آ گئے، میرے اتنے حج بھی آ گئے، میرے عمرے بھی آ گئے، میرے اتنے نفل بھی آ گئے، میری تسبیحاں بھی آ گئی، اتنے قرآن، اوکے وہ تو آ گیا. اچھا اب وہ غلطیاں گناہ بھی ہو رہے ہیں،
اب وہ بھی تل رہے ہیں، وہ بھی تل، اتنا بڑا ترازو ہے. پھر وہ جو سیکرٹ اکاؤنٹ میں سے جو نکلنی ہے نا، وہ جو چیزیں، پھر وہ جو پوائنٹس نکلنے ہیں، اس نے آپ کو دینے ہیں جنت کے 100 درجوں میں سے درجہ، جنت کے 100 درجوں میں سے درجہ. تو یہاں بھی ان کا وہی تھا، یعنی کہ ایک تو بات ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے، میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کوئی کیا ہے پیشے سے، کوئی پیشے سے کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ مجھے تو ظاہر سے، کہ ظاہر پہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، میں باطن تو رب میرا جانتا ہے، میرا رب ہے. اَلَا رَبِّهِمْ لَا تَشْعُرُونَ. تو اس نے کہا کہ خوب اس کو سمجھے، وہ رب سمجھے گا ان کو، کہ اللہ کا کام ہے، وہ خوب ہے، وہ خوب ہے ان کو سمجھنے کے لیے. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. اب یہ کتنی پیاری بات، میں ہانکنے والا نہیں ہوں یا دور کرنے والا نہیں ہوں. مؤمنین، مومن جو میری مان گئے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، جو اللہ کی بات مان گئے ہیں، جو اللہ کا حکم تھا اور اللہ نے رسول کو چن کے جو بھیجا ہے اس کی بات مان لی ہے، تو کیا میں ان کو دور کر دوں، ان کو دھکے دے دوں؟ وما انا سوری، شٹ اپ، گیٹ آؤٹ، یو آر گیٹ آؤٹ، تسی دفع ہو، جاؤ. میں ان کو مومنوں کو نہیں ہانکوں گا. تو پیچھے دیکھا تھا نا اللہ نے کتنی سختی سے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جتنی مرضی یہ کریں، ان کی جو دعائیں کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے تو سب کچھ ہے، تو اللہ سے ڈرتے ہیں، تو وہ ان کے ایمان، ان کے لیول، اللہ نے دل کی ان کی ان کے قدریں کی قرآن میں الفاظوں سے. تو نے کہا نہیں سوری، یہ میں نے شرط نہیں ماننی. اب ظاہری بات ہے، اب جب عمار کو، بلال کو، یاسر، ان کی فیملی، اور اسی طرح کی جو وہ، یہ تو ظاہر بات ہے ان کے جینٹس کے نام تھے، تو کتنی وہ جو تھی بیچاری لونڈیاں، تو بہت جو تھی ان کو مارتے تھے اور ظلم ہوتا تھا. یہ الفاظ ان کے لیے بڑی تسلی تھی، بڑی تسلی تھی کہ نبیوں نے بھی انہوں نے کہا نو، ہم کیوں کریں. تو اسی لیے یہ جتنے مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفریں کریں قریش مکہ کے سردار، فکر نہ کریں، وہ آپ کو اللہ کے نبی اپنے سے کبھی دور نہیں کریں گے. یہ ان کے لیے یہ خوشی بہت ہوتی، یہ اتنا بڑا جو اعزاز تھا نا، یہ ان کی تسلی کے لیے بہت تھی. اور مقصد یہ سے یہ جو تسلی ہے نا سورہ شعراء، یہ تسلی ہے، اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ تسلی دینے والی. اس کے بعد ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک ڈرانے والا ہوں. اچھا یہاں جو ہے نا، اب بشیر بھی نہیں، اب بشیر کی بات نہیں ہوئی. ہم نے قرآن پاک میں یعنی کہ زیادہ تر یہی لفظ پڑھے نا کہ انہیں بتا دو میں صرف بشیر ہوں، میں نذیر ہوں. اب یہاں صرف ڈرانے والا، نذیر مبین، صاف صاف ظاہر، بالکل صاف طور پہ کہ کرو یقین نہ کرو، ڈرانے والا. کیوں؟ کیونکہ بحث کون کر رہے ہیں؟ انکار کرنے والے، کافر. اور انسلٹ کن کی کر رہے ہیں؟ اللہ کے ماننے والوں کی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ رب کے یاروں کو چھیڑو گے تو رب کیا تم سے آگے محبت سے پیش آئے گا؟ اللہ نے کہا نذیر مبین، ڈرانے والا واضح کہ ڈر جاؤ، اتقوا اللہ فتقوا اللہ فتقوا اللہ، ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ. یعنی کہ اللہ کیا ڈرا رہا ہے بار بار، بہت ہو گیا بس ختم. کبھی نبی کی تذلیل، کبھی میرے جو ایمان والے ان کی تذلیل، کبھی کچھ کبھی کچھ، یعنی کہ بس. یعنی کہ یہ اگر ورڈزنگ اگر دیکھا جائے، اگر تھوڑا سا اگر اللہ کا کہتے ہیں نا کہ ذرا لہجہ سمجھا جائے، تو اللہ ناراض ہو رہا ہے ان سے، اللہ ناراض ہے ان کی لفظ. اللہ کہ نہیں، وہ ان کے نبی کے اللہ کہ ان کو نذیر و مبین، کوئی بشیر ساری بات ہے خبری، وہ اس بات کی طرف تو آ ہی نہیں رہے تھے، تو بشیر وہ خوشخبری کہاں سے ہونی تھی؟ ان کا نو. اچھا اب آگے سے ان کی ہٹ دھرمی سمجھ لیں، بدماشی سمجھ لیں. تو کیا کہتے ہیں؟ کالو بولے لَإِلَّمْ، اگر تو نہ ہوا تنتہی باز، یا نوح، اے نوح اگر تو باز نہ آیا نا ابھی بار بار ہمیں یہ کہنے سے، بار بار یہ تبلیغ کرنے سے، لَتَكُونَنَّ، تو ہم کیا کریں گے؟ من المرجومین،
ہم تجھے سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے تجھے مار دیں گے۔ حضرت نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی، کبھی ایک ایک بندے کو اکیلا، کبھی ان کی محفلوں میں، کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی چھپ کر، کبھی کچھ، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی طرح، اور یہ بھی ظاہر مطلب بھائی تھے نا، اخوہم من، وہ ان کی قوم کے بھائی، میں انہی میں سے نوح کو چنا۔ یہ بھی نا ایسے ان کا نوح کا نوحہ کرنے والے، یہ تڑپتے بہت تھے، اسی لیے ان کو نا کہ نوح، اللہ نے ان کا نام نوح، کہ نوحے کا ہر وقت نوحے کر دے سی، ہائی کی کریے میں نے کداں دساں، ہائی میں ان کو کیا بتاؤں، ڈر جو اللہ سے، رب کی ہستی بہت بڑی ہے، تمہاری سوچ بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی، ڈر جاؤ۔ اب آگے سے کہتے ہیں ہم نے تمہیں تو سنگسار ہی کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ اخیر بدتمیزی، اور وہ بھی قریش مکہ بھی تو یہی کر رہے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، آفریں لگائی، یہ کر لو، وہ کر لو، اور پھر کیا ہوا، دارالندوہ میں سارے سرداروں نے بیٹھ کے پھر باقاعدہ قتل کی پلاننگ بنائی، کوئی کہے جی اندر ان کو بند کر دو، ان کو اندر وہ اور حبس پہ جا رکھ لو، کوئی کہے ان کو نکال دو، ان کے باہر جا کے تبلیغ شروع کر دیں گے، ہماری بدنامی ہے، یہ وہ، کوئی کچھ کہے، کوئی پھر اینڈ میں کیا انہوں نے کہا نہیں، ایسا کرتے ہیں ہر قبیلے کا ایک ایک جو بندہ، یہ سارے مل کر حملہ کریں گے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے جو کریں گے اہل و عیال کہ اگر دیت کا یا کسی چیز کا مطالبہ بھی کریں گے تو ہم مل کے آرام سے دے دیں گے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ سارے بیچ میں شامل، اور باقاعدہ یہ پلاننگ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ بس ہو گئی ہے، اب آپ نکلے مدینے کی طرف۔ تو یہاں بھی یہ اب ان کا پھر یہ تھا، یہ اینڈ تھا ان کا، اب ان کی کس چیز پہ آ گئے، مارنے پر۔ اللہ نے کہا تم کیا مارو گے میرے نبی کو، رسول کو، بڑے یعنی کہ جو کہتے ہیں تمہاری تقدیروں پہ نوحہ کرتا رہا، تم کیا مارو گے اس کو، تم کیا اس کو سنگسار کرو گے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ کالا بولے ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں نے وہی بتایا کہ نہیں کوئی دعا کے لیے الفاظ ملتے نا، نہیں تو یا رب یا رب یا رب، سحری سے پہلے، سحری کے بعد، اور افطاری سے پہلے، یہ والے 3 گھنٹے، نہیں کوئی الفاظ، نہیں دعا، یا رب یا رب۔ اللہ کا رب تو جانتا ہے جس نے پیدا کیا، تو یہ ربی یہ لفظ ہے نا، یہ مقبول لفظ ہے، یہ نبیوں کی جو کہتے ہیں نا کہ دعا ہے۔ ان قومی، میری قوم کا زبون، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا ہی دیا، نہیں مانتے میری، ففتح، اللہ اب فیصلہ کر دے، بینی و بینہم، میرے درمیان اور ان کے درمیان، فتحن، ایک کھلا فیصلہ، اللہ ہن بس ہو گیا، اللہ ہن 950 سال ہو گیا، اللہ جی اب کیا کروں، بس کر دینا، ونجینی، بچا لے، نجینی، مجھے بچا لے، ومم معیہ من المؤمنین، اور میرے ساتھ جو جو ایمان لے آیا، اور پتہ ہے 950 سال میں صرف 40 لوگ تھے، بعض روایت میں 80 بھی ہے، لیکن زیادہ راجے کال جو ہے نا وہ 40 کا آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 950 سال میں صرف 40 لوگ رب کی طرف لوٹے، اور پھر وہ آگے بھی کہتے ہیں قرآن میں ہی ہے، اللہ زمین پہ کوئی کافر نہ چھوڑی، ختم کر دے، نیز تو مطلب کہ اللہ اگر ایک بھی بچا، اللہ پھر یہ تیرے ساتھ شرک کریں گے۔ تو انہوں نے دعا دی تھی ان کو، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تیاری پکڑ، کشتی بنا، بس میرا فیصلہ، یہ آخری بات تھی ان کی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ، اور اس کے ساتھ جو تھے، فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، بھری ہوئی کشتی، وہی جو کشتی جس میں کہا تھا جوڑا جوڑا کر لو، جو یعنی کہ خشکی پر رہنے والی چیزیں، جانور جو سب کا جوڑا جوڑا رکھ لو، ثم اغرقنا، پھر میں نے غرق کر دیا، بعد الباقین، جو باقی بچے تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب یہی والا وہی جو حضرت موسیٰ کے قصے میں تھا لفظ، حضرت ابراہیم کے قصے، ان فی ذالک لآیہ، دیکھ لو اس میں سے بھی اپنے لیے، اپنے حالات کے مطابق تو تم بھی کو دیکھ لو، نشانیاں ہیں اس میں۔ وما کان اکثرہم، دیکھ لو اکثریت 950 سال میں اتنے لوگ تھے، کہتے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ تھے ان کی قوم کے۔ وما کان اکثرہم، اکثریت
1.5 लाख में से 40 निकालो تو کیا ہوگا؟ مومنین، مومن نہیں ہوئے تھے، مانے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، تو کیا ہوا؟ رب تو ہے ہی نہیں، لَهُوَ الْعَزِیز، وہ تو غالب ہے، لیکن کیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے زبردستی نہیں کرنی۔ رحیم، یہ اس کی رحیمی ہے، مہلتیں دے دے کر 950 سال بعد پکڑا ہے۔ تو یہاں ان کا قصہ مختصر ختم ہوا ہے، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم کر، ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ہمیں ایسا بدل دے، ہماری اولادوں کو، اللہ جیسے تو راضی ہوتا ہے، جیسے تو خوش ہوتا ہے۔ یا الہی ہمیں جنت الفردوس میں ایسا مقام عطا فرمانا اللہ کہ جس کے بعد ہمیں کوئی افسوس نہ رہے اللہ اپنے عملوں کا۔ یا الہی ہماری اولادوں میں خیر ڈال دے اللہ، نسلوں میں خیر ڈال دے اللہ، تیرے محبوب کے امتی ہیں اللہ، ہم ان کی تربیت کیا کریں اللہ، تو ان کے دل بدل دے اللہ، اپنے ساتھ جوڑ لے اللہ، ان کو ایسا بنا دے کہ اللہ یہ زمین پر عمل کرے اللہ، تو آسمان پر ان کو دیکھ کر خوش ہو اللہ، ہمیں بھی اپنی رضا پہ راضی رکھنے والا بنا دے۔ یا الہی سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بیمار ہیں اللہ، جو پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں ہیں اللہ، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ، ان کی سب کی دعاؤں کو قبول فرما اللہ۔ اللہ عیدیوں میں اللہ تو عیدیاں بانٹنی ہیں اللہ، ہماری بخششوں کی اللہ، ہمیں بخششوں کے جنت الفردوس کے اللہ پروانے جاری کر دے، جنت الفردوس کے اللہ وراثتوں کے اللہ وہ ہمیں پلاٹ الاٹ کر دے، یا جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے۔ یا الہی مغفرت و ملا اشرا اللہ، معافیاں دے دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔